السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو پہچانیں، ہم کس کام کے لیے بنے ہیں اور کون سے کام ہم زندگی میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، مگر سائنسی تحقیق جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی شخصیت سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ اپنی تلاش میں بعض دفعہ پوری زندگی گزار لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے 3 حصے ہیں، جس کو انگریزی میں کانشس، سب کانشس اور انکانشس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہم شعور، تحت الشعور اور لاشعور کہتے ہیں۔ اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اتنا میں کہوں گا کہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر وسائل ہیں، اور ہمارا جو شعور ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی جس کو ہم کانشس کہتے ہیں، اٹس ٹپ آف دا آئس برگ۔ اصل جو ہماری جو صلاحیتیں ہیں، جو ہماری پرسنالٹی ہے، جو اس کی بنیادیں ہیں، جو اس کی جڑیں ہیں، وہ ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں، اور لاشعور اتنا بڑا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا جو لاشعور ہے اس کی بنیادیں پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ بات کافی حد تک صحیح ہوگی۔ اب زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ذہن کے تینوں حصے ہیں، شعور، تحت الشعور اور لاشعور، وہ آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں، وہ الائنمنٹ میں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جب ہماری شخصیت کے یا ذہن کے یہ تینوں حصے آپس میں الائنمنٹ میں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، کبھی دوسرا کام شروع کرتے ہیں، اور بعض دفعہ کبھی کسی ایک شخص کی نقل اتار لی کہ وہ کامیاب ہے تو اگر میں اس طرح کروں گا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، یا کسی دوسرے شخص کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور کامیابی ملنا مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر بعض دفعہ وسائل کافی سارے ہیں اور کامیابی مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، اور پھر زندگی بھر جو ہے وہ اپنی ہی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی لاشعور کی صلاحیتوں کو اور اس کے جو بے پناہ اس کے اندر وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں۔ تو اس کے لیے ویسے تو کافی طریقے ہیں، میڈیٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے، اور بعض لوگ شعوری طور پہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی دریافت کر سکیں، مگر جو سائیکالوجی ہے، ہیومن سائیکالوجی، اس کی سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے۔ تو دراصل یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک شخص کی نفسیاتی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور چونکہ شخصیت کی بنیادیں جیسے کہ میں نے کہا لاشعور میں ہوتی ہیں، تو ان لاشعوری محرکات کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک شخص کے ایک خاص رویے کا سبب ہوتی ہیں۔ جب ایک شخص اپنی شخصیت کی لاشعوری بنیادیں جانچ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد جو وہ زندگی میں کرتا ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں پہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی پرسنالٹی کوئی لیکوڈ پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ اس میں روزانہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بلکہ اس کی شخصیت بہت سٹیبل اور سسٹینیبل شخصیت بن جاتی ہے، اور وہ وقار اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر وقت عدم تحفظ کا اس کو احساس ہوتا ہے، وہ جو معاشرہ اس کو بتاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں، یعنی کہ میرا معاشرہ مجھے صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور ان کوالٹیز کو مجھے اپنے اندر جو ہے وہ لانا چاہیے، اور اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت سے، اصلی شخصیت سے، اپنی انفرادیت سے دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو زندگی میں اطمینان کی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سائیکالوجی کی سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، تو بہت سارے ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن کے ذریعے ایک شخص اپنی لاشعور کا مطالعہ کر سکتا ہے، اسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے، اس کی شخصیت کے اندر شکتی کون سی ہے، اس کی شخصیت کے اندر کمزوریاں کون سی ہیں۔ اور ایسے کافی سارے پروجیکٹیو اور نان پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس، جیسا کہ 5 فیکٹر ٹیسٹ ہو گیا، یا MBTI ٹیسٹ ہو گیا، جو کہ پڑھے لکھے لوگ جو کہ کمپیوٹر کا اور نیٹ کا استعمال وہ خود کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ، اور ان کی کافی حد تک انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص خود بھی کرتا ہے تو بہتر ہوگا کہ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرے، اس لیے کہ جب وہ اپنا ٹیسٹ کر لیتا ہے اور جو بھی اس کو ریزلٹ ملتے ہیں، جو کہ اس کا ایک طرح سے SWOT انالیسز ہوتا ہے جس میں اس کے اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹیز اور تھریٹس اس کو پتہ چل جاتے ہیں، تو جب وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی کے حالات کو مزید جان کے اس کو اس کی زندگی کے حالات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے کہ اگر اس کو مشکلات آ رہی ہیں ایک خاص طرح کی زندگی جیسے کہ وہ چاہتا ہے گزارنے میں، یا اس کی طرف بڑھنے میں اس کو مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں،
جب ہمیں اپنی شخصیت کی بنیادوں کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہم بہت سارے کام تو کر سکتے ہیں مگر ان میں ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور خوشی اور انتھوزیزم کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے، بس مجبوراً کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیتیں تو ہوتی ہیں مگر ہم غلط اجزائے ترکیبی کو جو ہے استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں، اپنی ناکامی کی اصل وجہ سے ناواقف ہوتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے نو کہنا ہوتا ہے وہاں پہ یس کہہ دیتے ہیں اور ایک ایسے میدان میں اتر جاتے ہیں جہاں پہ پھر ان مسائل کا سامنا کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور جہاں پہ ان کو یس کہنا ہوتا ہے اس میدان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی جو اصل طاقت ہے، جو ان کی شخصیت کا انٹیگرل پارٹ ہے، وہ تمام وسائل کسی کام نہیں آ پاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی آپ کو کامیاب لوگ ملیں گے، بظاہر کامیاب نہیں، جو کہ واقعی کامیاب بھی ہیں اور خوش بھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمیں فیلئر زندگی میں ملتے ہیں تو پھر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم شاید کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہمارا جو کور بیلیف ہے اپنے اوپر وہ غلط ہو جاتا ہے، اور ہم پھر اپنے آپ کو ایک خاص بریکٹ میں بند کر لیتے ہیں کہ بس میں اتنا ہی ہوں، یہی میری شخصیت ہے اور یہی میں کر سکتا ہوں، اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارے تحفوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ تحفے ہیں کہاں پہ اور ان کو کھول کے استعمال کیسے کرے۔ تو اس معاملے میں ماہر نفسیات آپ کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ پروجیکٹیو، نان پروجیکٹیو ٹیسٹ اور بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پیدائشی طور پہ ہم میں کسی میں یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو اچھی طرح یا پوری طرح جان سکیں، ہمارا جو لاشعور ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ تو یہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو ایک مشین ملی ہوئی ہے، اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا ایک مینول، ایک ڈوزیر، ایک آپ کو ایک گائیڈ مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی بنیادیں کیا ہے اور اس کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہوگا، ان میں امپرومنٹ لانے کی کوشش کریں گے، یا زندگی میں ان معاملات کی طرف نہیں بڑھیں گے جہاں پہ آپ کی کمزوریاں آپ کو ناکام کریں۔ اور جب ہمیں اپنی لاشعوری صلاحیتوں کو پتہ نہیں ہوتا تو جب ہم زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایسے اوزار اٹھا لیتے ہیں، ان کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جن کا استعمال ہمیں نہیں آتا۔ آج کی پریزنٹیشن کا بنیادی مقصد میرا یہ تھا کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں مشکلات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح بڑھیں، تو اس کے لیے آپ اپنے پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ کر لیں۔